بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورها، رواہ ابو داود۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ موضوع انتہائی حساس ہے اور اس سلسلے میں ہم سب بے حس ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس قوم کو صبح سویرے اٹھنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو اٹھا کیجئے، تھوڑی دیر صحیح، رات کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ یعنی اسلامی تعلیم کے اعتبار سے صبح اٹھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب وہ صبح اٹھے گا اور صبح کی نماز ادا کرے گا تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوگا۔ اور صبح کے وقت میں انسان کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح ہمارے یہاں 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، کسی کے یہاں 11 بجے ہوتی ہے، کسی کے یہاں 12 بجے، اور کسی کے یہاں پی ایم لگ جاتا ہے، تب جا کر کے آنکھ کھلتی ہے۔ اور ایکچولی وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کے سامنے مجبوری ہے۔ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو صبح پرچی لے کر کے آ جاتے ہیں کہ مؤذن صاحب ذرا اعلان کر دیجیے دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس دن تو آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن جب گھر پر کچھ نہیں ہوتا ہے، سب نارمل ہوتا ہے، تو پھر دیر سے اٹھتے ہیں۔ ایک مسلمان جب اس طریقے سے رات بھر جگے گا اور صبح کے وقت وہ سوئے گا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ فجر کی قضا کرے گا، یعنی فجر کی نماز جماعت سے وہ نہیں پڑھ سکتا اگر پڑھنے والا ہوگا، اور نہیں پڑھنے والا ہوگا، 4 نماز والا ہوگا، 4 جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا تو الگ مسئلہ ہے۔ اور جو منحوسیت آتی ہے پورے دن اس کا اثر رہتا ہے۔ صبح جو انسان دیر تک سوتا ہے وہ چست اور پھرت نہیں ہوتا ہے۔ صبح سویرے جو لوگ اٹھتے ہیں، تھوڑا بہت ٹہلتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، پارک میں چلے جاتے ہیں، سڑکوں پر ٹہل آتے ہیں، تو ان کی فٹنس زبردست ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ذہن ان کا تیز چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے اور میں لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیۃ قومی اشہدی رزق ربک ولا تکونی مع الغافلین، کہ بیٹی اٹھیے، اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر رہیے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الشمس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح کی نماز سے لے کر اور سورج طلوع ہونے کے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ صبح سویرے اٹھنے میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے فائدہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی ہو جائے گی، دوسری بات یہ کہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما، برکت عطا فرما۔
ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان صبح سویرے گھوڑا بیچ کر سوتے ہیں، ایسا سوتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ اب رات شروع ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈ ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہے، اور اسلامی تعلیم سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے صبح جلدی اٹھیے، رات میں جلدی سوئیے، صبح جلدی اٹھیے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد تلاوت کا معمول بنائیے، کچھ جو ذکر کر سکتے ہیں آپ ذکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کر کے کچھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے، مفہوم کو سمجھیے، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم قرآنی آواز آپ اپنے کانوں تک سنیں، تاکہ کم از کم آپ کے اندر ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت پیدا ہو۔ اگر ہم گھوڑا بیچ کر یوں ہی سوتے رہیں گے، صبح سورج نکلتے وقت، دن چڑھتے وقت سوتے رہیں گے، تو یاد رکھیے ہماری قوم آگے چل کر کے اپاہج ہو جائے گی۔ نئی نسل جو خاص طور سے اس وقت دیر تک سونے کی عادی ہوتی جا رہی ہے، یہ آگے چل کر کے بہت ہی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے جو ہمیں پیغام ملا ہے، ہم سب کے لیے وہ نمونہ ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رات میں جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے، اور ہر کام صبح جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح کے وقت کو ہمیں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں